Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says the country is at war. We're live in Ukraine and the country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and Russian air. President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. اس وقت دنیا میں دو بڑی جنگیں جاری ہیں اور مزید علاقائی گروپس کی جانب سے حملوں کے بعد سوشل میڈیا اور اپنے ڈرائنگ رومز میں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کہیں ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کیا یہ صرف ریجنل کانفلکٹس ہیں جن سے ہم خوفزدہ ہو رہے ہیں یا واقعی دنیا کو کسی بڑی جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر اس وقت وہ کون کون سی جنگیں ہیں جن سے آپ کو تشویش ہو رہی ہے۔ روس اور یوکرین میں تقریباً 2 سال سے جنگ ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کی غزہ پر جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے دوران یمن کے حوثی باغیوں نے ریڈ سی میں اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر کارروائی کی۔ لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیلی فوج بھی حالت جنگ میں ہے۔ اس جنگ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے عراق، شام اور پاکستان میں میزائل مارے۔ پاکستان نے جواباً ایران میں پاکستان مخالف دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں پر حملے کیے۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ جب پہلے ورلڈ وارز ہوئی تھی تو اس میں ملکوں نے آپس میں الائنسز بنائے تھے اور یہ ریجنل الائنسز آل آؤٹ ورلڈ وار میں بدل گئے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سا ملک کس کا ساتھ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ کی۔ اس جنگ میں امریکہ، برطانیہ اور نیٹو کے کئی ممالک نے یوکرین کی بھرپور حمایت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری حملوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں اسرائیل کا سیدھا مقابلہ حماس سے ہے اور حماس کے حامی حزب اللہ بھی اس کے سامنے ہے۔ دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اس لڑائی میں ویسٹرن پاورز کے لیے اہم تجارتی روٹ ریڈ سی پر اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغیوں کو بھی ایران کی حمایت حاصل ہے۔ ایران نے عراق اور شام کے ساتھ ساتھ پاکستان پر راکٹ داغے۔ پاکستان نے آگے سے جوابی حملہ کیا۔ یہاں سعودی عرب کا ذکر ضروری ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ چند سال میں ایران سے اپنے رشتے بہتر کیے، لیکن وہ ہمیشہ سے امریکہ کا دوست رہا ہے اور پاکستان سے اس کے بہترین سفارتی رشتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات تو ویسے ہی خراب ہیں، اسی وجہ سے روس ایران کی حمایت کرتا ہے۔ چائنا بھی ایک اہم ورلڈ پاور ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس نے کانفرنٹیشن کے بجائے ڈپلومیٹک حل کی بات کی ہے۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے لوگ جینوئنلی اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ آگے ورلڈ وار 4-5 ہوگی۔ ایز اے مسلم تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بس دنیا ختم ہی ہونے والی ہوئی ہے، اور ہر بندہ یہی ڈرتا ہے۔ اگر رات کو بھی سو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی فائرنگ کی بھی آواز آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ خوف تو خیر پچھلے 70 سال سے خوف میں ہی جی رہے ہیں۔ اسلامی ممالک جو ہیں وہ دبے ہوئے پریشر میں، جو بھی فیئر ہوتا ہے اس کو وہ چپ کروا دیتے ہیں، تو یہ تو بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ اور جو ہمارے ریجن کے لوگ ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں حملے کیوں کیے۔ ہم نے یہی سوال پہلے BBC فارسی کے کسرا ناجی سے پوچھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایرانی رجیم اور پاسداران انقلاب ملک کے اندر اور اپنی صفوں کے اندر کے ہارڈ لائنرز کے پریشر میں ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، یا اسرائیل شام میں ایران کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے، اور امریکہ یمن میں حوثیوں کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے، اس کے خلاف ایران نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایران کو کچھ کر کے دکھانا تھا اور اسے اپنی طاقت دکھانی تھی۔ انہوں نے اور طریقوں کے علاوہ ایک طریقہ یہ سوچا کہ حملہ سب سے زیادہ مؤثر چیز ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس سے پاکستان کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ پاکستان نے میزائل سٹرائک کی، لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ملک اپنی سالمیت اور سرحدی خلاف ورزی پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ماہرین کے خیال میں یہ پیغام صرف ایران کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ اس خطے میں موجود دیگر فالٹ لائنز جیسا کہ افغانستان اور انڈیا ہیں، ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ پاکستان تیار ہے۔ دوسری جانب یہ اسکلیشن ہمیں کیسے وقت میں دیکھ رہے ہیں جب پاکستان
کچھ ہی دنوں میں الیکشن کروانے جا رہا ہے، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہا ہے جب پاکستان کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے کچھ عرصے سے مبینہ پولیٹیکل انوالومنٹ کے باعث خاصی تنقید کا سامنا تھا، اور ان کی جو ریپوٹیشن کا گراف ہے وہ ہمیں گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ گراف بھی اب کچھ بہتر ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ریجنل لڑائیاں ورلڈ وار 3 میں بدل جائیں گی، یا پھر دنیا کی بڑی طاقتیں ایسی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتی؟ یہ جو اشارے ہیں جو جنگیں چل رہی ہیں یہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم یا اس سے پہلی جنگ عظیم، اس میں اسی طرح کی شروعات ہوئی ہیں، جہاں پہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو ہرٹ کیا گیا، جو گلوبل سپلائی چینز ہیں جہاں پہ کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں بڑی طاقتوں کے، وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں اشارے تو مل رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہوتیز نے جو ایران کے بہاف پہ جنہوں نے اٹیکس کیے ہیں، یورپین اور امریکن جو تجارتی جہاز ہیں، تو اسی طرح کے واقعات دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں ہمیں نظر آئے تھے۔ تو یہ کافی الارمنگ صورتحال ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جو ہے ان جنگوں کو نہ روکا گیا تو پھر صورتحال جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، خاص طور پہ بڑی طاقتیں جو ہیں، یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، چین تو ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہے، لیکن ان کی بات میرے خیال سننے کو باقی جو ویسٹرن دنیا تیار نہیں ہے۔ تو پھر ماضی کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ شاید اسی جنگ کی طرف چلے جائیں۔ دنیا میں جب جنگیں ہوئی ہیں تو اس کی زد میں صرف لڑائی میں شامل ملک نہیں آئے، اور جنگ کا امپیکٹ پوری دنیا میں عرصے تک رہتا ہے۔ دنیا اب فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار والی نہیں، ویسے بھی مہنگائی اور ریسیشن ہر طرف ہے۔ یورپ بھی مختلف محاذوں پر بٹا ہوا ہے۔ انفیکٹ امریکہ، رشیا، چائنا اور مڈل ایسٹ کی بڑی طاقتیں سب ہی کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ کوئی بھی فل فلیجڈ وار کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں، اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔